بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا اور یہ کہانی بنائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے ایک مینڈھا پکڑا اور اسے ذبح کیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پکڑی اور اسے خون میں رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا باپ تسلیم کر لے گا۔ محترم ناظرین، وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہم گئے، دوڑنے لگے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور انہوں نے کہا یہ یوسف کا خون ہے۔ ان کا باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھا۔ وہ بہت بڑا عالم فاضل تھا۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے پہلے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ٹھیک ٹھاک تھی اور وہ خون میں رنگی ہوئی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کی کہانی ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے یہ کہانی اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں صبر کیا۔ محترم ناظرین، بھائی گھر واپس آئے، انہوں نے یوسف کو کنویں میں ہی رہنے دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف کنویں میں ہے، نہ وہاں بستر ہے اور نہ ہی کھانا۔ بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف نہ تو سوئے اور نہ ہی کسی کو بھولے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو یاد کرتے رہے۔ یوسف کنویں میں تھے، کنواں بڑا گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا، جنگل ڈراؤنا تھا، رات پڑ چکی تھی اور یہ رات بڑی تاریک تھی۔ محترم ناظرین، ایک جماعت اس جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ انہیں راستے میں پیاس لگی۔ انہوں نے کنواں تلاش کیا تو انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ آدمی کنویں کی طرف گیا اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ اس نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول بھاری تھا۔ آدمی حیران رہ گیا اور اس نے آواز دی، واہ رے خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے۔ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ وہ لوگ مصر پہنچے، بازار میں کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائی، اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ عزیز مصر نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے خرید لیا۔ تاجروں نے اسے بیچ دیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ عزیز مصر اسے اپنے محل لے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف کی عزت کرنا، یہ بڑا